بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ خانہ کعبہ کا چپا چپا گوسا گوسا مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ دنیا میں کسی بھی کونے میں رہنے والا بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کی زمین پر آ کر وہ سجدہ ریز ہو۔ خانہ کعبہ میں کام کرنے والا فورمین ہر جمعرات کو اپنی بیوی کے ساتھ آ کر خانہ کعبہ کا طواف کرتا۔ اس کی بیوی کعبے کے ساتھ لپٹ کر روتی، پھر ایک کونے میں جا کر 2 رکعت نفل ادا کرتی۔ ایک دن فورمین کے دوست نے پوچھا، علی بھائی آپ نے اس جگہ کام کرتے ہوئے زندگی کے 10 سال گزار دیے، کیا آپ نے اس جگہ کوئی معجزہ دیکھا جسے دیکھ کر آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا ہو اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں؟ میں نے بہت سے معجزے دیکھے ہیں، لیکن ایک 5 سالہ بچی کے معجزے نے میرے دل کی دنیا ہی بدل دی۔ پاکستانی علاقہ حاریہ میں 5 سالہ بچی کے والدین 5 وقت کے نمازی، نیک، انتہائی پرہیزگار مگر انتہائی غریب تھے۔ وہ بچی جب بھی خانہ کعبہ کی تصویر دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش پیدا ہوتی اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی۔ اس کے دل میں ایک ہی خواہش پیدا ہوتی، کاش میرے پر ہوتے، میں خانہ کعبہ کا اڑ کر طواف کرتی اور دن میں کئی بار روضۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتی۔ ایک دن بچی نے اپنے باپ سے کہا، میری یہ خواہش ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں جا کر خانہ کعبہ کو اپنے سینے سے لگا لوں۔ غریب باپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنی بیٹی سے کہنے لگا، بیٹی تیرا باپ اس قدر غریب ہے کہ وہ تجھے بیت اللہ کی زیارت نہیں کروا سکتا۔ بیٹی لیکن میری بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کسی انسان کے پیسوں کو نہیں، نیت کو دیکھتا ہے۔ وہ اگر بلانے پر آ جائے تو وہ پیسوں کے بغیر بھی بلا لیتا ہے۔ وہ لڑکی دن رات خانہ کعبہ کی فضیلت اور روضۂ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پڑھتی۔ خانہ کعبہ کی محبت اس لڑکی کے دل میں انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اس لڑکی نے گھر میں ملنے والی رقم کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ رشتہ دار جو بھی پیسے دیتے، اس کے علاوہ عید کے پیسے، اسکول جاتے ہوئے پیسے، تمام رقم کو جمع کر لیتی۔ اس بچی کو پیسے جمع کرتے کرتے 20 سال کا عرصہ ہو گیا۔ اب یہ لڑکی جوان ہو گئی۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں میں نے عمرے کی ادائیگی کے لیے پیسے جمع کر لیے ہیں، اور اس لڑکی نے تمام رقم نکال کر ماں کے پاس رکھ دی اور اپنی ماں کو کہنے لگی، امی آپ ابا کو کہہ کر میری خواہش پوری کر دیں، میں اس گھر میں جا کر عبادت کرنا چاہتی ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اس دنیا میں عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے۔ شام کو جب لڑکی کا باپ گھر آیا تو ماں نے سارا واقعہ سنایا۔ اسے سن کر باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کس طرح ہماری بچی نے 20 سال تک پیسے جمع کیے۔ باپ نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہنے لگا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہارے ساتھ عمرے پر جا سکوں، کیونکہ محرم کے بغیر عمرہ نہیں ہوتا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ تمہیں کسی قافلے کے ساتھ بھیج دوں۔ جمعے کا دن آ گیا۔ دونوں باپ بیٹی جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے۔ باپ مردوں کی سائیڈ چلا گیا جبکہ بیٹی خواتین کی سائیڈ پر چلی گئی۔ مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ جنوبی پنجاب میں سیلاب کی وجہ سے ہر طرف تباہی پھیل گئی ہے، لہٰذا ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ کروڑوں لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، لوگوں کے گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ قربان جاؤں اس لڑکی کی سوچ پر۔ جب وہ جمعہ پڑھ کر گھر آئی تو وہ لڑکی سارے پیسے لے کر باپ کے پاس آ گئی۔ اپنے والد سے کہنے لگی، ابا جان مجھ سے زیادہ ان لوگوں کو ان پیسوں کی ضرورت ہے جن کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ باپ بیٹی کی سوچ کو دیکھ کر دہاڑے مار کر رونے لگا اور کہنے لگا، بیٹی یہ پیسے تو نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں۔ بیٹی نے یہ کہتے ہوئے پیسے باپ کے حوالے کر دیے کہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کروں، لیکن ان لوگوں کو ان پیسوں کی بڑی ضرورت ہے۔ باپ نے بیٹی سے وہ تمام پیسے لیے اور مسجد کے امام کو جا کر دے دیے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا۔ کچھ مہینے ہوئے۔ ایک دن اس آدمی کا پرانا دوست ملا۔
दुआ सलाम करने के बाद पता चला कि उसका एक बेटा है जो खाना काबा में फोरमैन है, लिहाजा उसके दोस्त ने लड़की का रिश्ता मांग लिया। ये सुनकर बाप की आंखों में आंसू आ गए। फिर लड़की की शादी हो गई। शादी के बाद वो लड़की मक्का मुकर्रमा में आ गई। अब वो लड़की हर जुमेरात को उम्रा अदा करने के लिए आती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी है। ये वाक़या मेरी बीवी ने शादी के बाद मुझे बताया। नाज़रीन, कहते हैं जो अल्लाह का बन जाए अल्लाह उसका बन जाता है। अल्लाह ताला बंदे की शहरत से भी ज़्यादा करीब है। वो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। वो इंसान की नीयत को देखता है, फिर वो वहाँ से नवाजता है जहाँ से किसी का वहमो गुमान भी नहीं होता।